اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، یہ آج سے تقریباً 20 سال پہلے یعنی سن 2001 کی بات ہے جب امریکہ نے ایک بہت بڑی جنگ کی بنیاد رکھی اور اپنی فوجیں افغانستان میں داخل کر دیں، جہاں ایک لمبے عرصے سے مجاہدین تبلیغ اسلام کا کام سر انجام دے رہے تھے، جن کو وہاں سے بے دخل کر دیا گیا۔ اور یہی وہ مجاہدین تھے جن کے بارے میں ڈاکٹر اسرار احمد نے پیشگوئی کی تھی اور ایک حدیث پاک کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ یہ مجاہدین اسی سرزمین میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کی فوج بن کر ان کی مدد کرنے جائیں گے۔ اور مزید بتاتے ہیں کہ بیشتر روایات میں مسلمان مجاہدین کی ایک ایسی فوج کا ذکر ملتا ہے جو کہ قیامت تک حق کی خاطر جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت انہیں خوف میں مبتلا نہ کر سکے گی، جبکہ بعض احادیث میں ایسے ہی ایک گروہ کے خراسان سے اٹھنے کا ذکر ملتا ہے جو کہ رایات سود یعنی سیاہ جھنڈے والے ہوں گے۔ اور یاد رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک جھنڈا عقاب بھی سیاہ رنگ کا تھا۔ ڈاکٹر اسرار بتاتے ہیں کہ مجاہدین کا یہ گروہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا رہے گا یہاں تک کہ اس کا آخری حصہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی فوج سے مل جائے گا۔ دوستو، اس کے علاوہ ان کا واضح طور پر کہنا تھا کہ یہ گروہ وہی مجاہدین ہیں جو کہ کئی سالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں اور ان کو مسلسل روکا جا رہا ہے، لیکن ایک وقت وہ بھی آئے گا جب دوبارہ سے مجاہدین کا گروہ افغانستان پر قابض ہو جائے گا اور ان کو بھگانے والے خود بھاگ نکلیں گے۔ اور پھر ناظرین، ایسا ہی ہوا۔ خود کو سپر پاور کہلانے والا امریکہ نہ صرف رات کی تاریکی میں افغانستان سے رفو چکر ہوا بلکہ اپنا قیمتی سامان اور بھاری رقوم بھی یہاں پر چھوڑ گیا۔ خواتین و حضرات، اب وہ وقت دور نہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق خراسان سے کالے جھنڈے والا لشکر نکلے گا۔ افغانستان میں طالبان کی ابھرتی ہوئی سیاسی، سماجی اور عسکری طاقت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ یہی افراد آگے چل کر خراسانی لشکر کا حصہ بنیں گے، کیونکہ حدیث کے مطابق جس جگہ سے مجاہدین کا لشکر نکلے گا وہاں اسلامی شریعت کا نفاذ ہوگا۔ اور یاد رہے کہ اب پوری دنیا میں افغانستان ہی وہ جگہ ہے جہاں اسلامی شریعت نافذ ہونے جا رہی ہے، جیسا کہ طالبان کے پہلے دور میں تھا۔ اور آپ کو یاد کرواتے چلیں کہ اپنے گزشتہ دور حکومت میں طالبان نے ملک بھر میں تمام مردوں کے لیے داڑھی رکھنا لازمی قرار دیا تھا، اور قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کو اکثر مقامی حکام کی جانب سے مار پیٹ کا سامنا بھی کرنا پڑتا رہا، جبکہ طالبان کے اس اقدام کا ذکر سن 1997 کی اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹ میں بھی کیا گیا تھا۔ لہٰذا اب پھر کہا جا رہا ہے کہ آئندہ کچھ دنوں تک پھر سے داڑھی رکھنا لازمی قرار دے دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ طالبان کے گزشتہ دور میں خواتین کے لیے عوامی مقامات پر برقع پہننا لازمی قرار دیا گیا تھا۔ ہسپتالوں اور دیگر مقامات پر خواتین اور مردوں کے ایک ساتھ کام کرنے پر مکمل طور پر پابندی تھی، لہٰذا اب پھر سے عورتوں کے لیے ایسے قوانین پاس کیے جا رہے ہیں جن میں صرف اسلامی شریعت کی جھلک ملتی ہے۔ دوستو، ان تمام باتوں سے واضح ہوتا ہے کہ یہی وہ لشکر ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اور اب ایسے بدلتے حالات کو دیکھتے ہوئے یہ اندازہ لگانا کوئی مشکل نہیں کہ ان قریب یہاں اسلامی شریعت کا نفاذ ہوگا، جس کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام ظہور پذیر ہوں گے، اور یہ وہ وقت ہوگا جب دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی، اور حضرت امام مہدی علیہ رضوان دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل فتنے بڑھ چکے ہوں گے اور آپ ان فتنوں کو ختم کریں گے۔ آپ کے زمانے میں آپس میں محبت و الفت کا وہ رنگ ہوگا جو کہ صحابہ کرام کے دور میں ہوا کرتا تھا، اور تمام مسلمان آپس میں بھائیوں کی طرح محبت سے رہیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ رضوان کی خلافت پوری دنیا میں ہوگی، اور وہ پوری دنیا کے حکمران ہوں گے جس کی مدت 8 سے 9 سال تک کے درمیان ہوگی۔ آپ کی شناخت کے لیے ایک علامت یہ ہوگی کہ ان سے لڑنے کے لیے ایک لشکر روانہ ہوگا۔ جب وہ لشکر مکہ اور مدینہ کے درمیان پہنچے گا تو اس پورے لشکر کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ ظہور مہدی علیہ السلام والی علامات میں سے ایک علامت وقت کا انتہائی تیز رفتاری سے گزرنا بھی ہے، جس کی وجہ بظاہر بے برکتی کا پیدا ہو جانا ہوگا۔ ترمذی شریف کی ایک روایت کا ترجمہ ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ زمانہ قریب نہ جائے، سال مہینے کے برابر، مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ دن کے برابر، دن 1 گھنٹے کے برابر، اور 1 گھنٹہ آگ کا شعلہ سلگنے کے برابر نہ ہو جائے۔
ناظرین، ڈاکٹر اسرار احمد کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگوں نے طالبان کے افغانستان پر قبضے کی پیشگوئی کر رکھی تھی، جن میں ایک نام جنرل حمید گل کا بھی ہے۔ جنرل حمید گل ہم میں موجود نہیں ہیں، لیکن ان کی باتیں، ان کی تحقیق، ملکی حالات پر ان کی نظر، خطے کے معاملات کے بارے میں ان کا علم، عالمی طاقتوں کے جوڑ توڑ پر ان کا ترجمہ آج بھی ہمیں جنرل حمید گل کی یاد دلاتا ہے۔ وہ ایسے محب وطن تھے جو کہ ساری عمر وطن عزیز کے دفاع کے لیے کام کرتے رہے اور ساری عمر پاکستانیوں کو آنے والے حالات کے بارے میں بتاتے رہے، یہاں تک کہ اپنی زندگی میں انہوں نے بھارت کی مستقبل کی سازشوں کو بھی بے نقاب کیا اور پاکستان کو روس کے براہ راست دھاؤں سے بچانے اور روس کو اس کی زبان میں جواب دینے کا کریڈٹ بھی جنرل حمید گل صاحب کو جاتا ہے۔ جب روس نے گرم پانیوں تک رسائی کے لیے چھیڑ چھاڑ شروع کی تو جنرل حمید گل ہی تھے جنہوں نے وطن عزیز کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے بہترین حکمت عملی تیار کی، اور جنرل حمید گل نے روس کے ٹوٹنے کا جو نقشہ بنایا تھا، برسوں کی لڑائی کے بعد عین اسی طرح ہوا۔ وہ نظریہ پاکستان کے بہت بڑے وکیل تھے جو کہ جغرافیائی سرحدوں کے ہی محافظ نہیں بلکہ وہ نظریاتی سرحدوں کے بھی محافظ مانے جاتے تھے، یہاں تک کہ وہ نظریہ پاکستان کے دفاع میں سیسا پلائی دیوار بن جایا کرتے تھے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دفاع کے سلسلے میں ہر حد تک جانے کے لیے وہ ہر وقت تیار رہتے تھے۔ ان کی زندگی پاکستان سے شروع ہو کر پاکستان پر ہی ختم ہوتی تھی، بلکہ وہ کہا کرتے تھے کہ سپر پاور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کیونکہ جنرل حمید گل روس یا امریکہ یا کسی اور کو سپر پاور نہیں مانتے تھے۔ اور ناظرین، کابل کے صدارتی محل پر طالبان کے کنٹرول حاصل کرنے کے بعد جنرل حمید گل کی آواز آج بھی کانوں میں گونجتی ہے کہ سپر پاور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جنرل صاحب نے بہت عرصہ پہلے ہی یہ پیشگوئی کر رکھی تھی کہ ان قریب امریکہ دم دبا کر بھاگ جائے گا اور پھر سے پورے افغانستان کا کنٹرول طالبان کے ہاتھوں میں ہوگا۔ دنیا دیکھ رہی ہے کہ 20 سال تک جنہیں ساری دنیا مل کر روکتی رہی، آخر ان سے بات چیت پر مجبور ہوئی، اور پھر طالبان کی واپسی پر کوئی کاغذات کو آگ لگا کر نکل رہا ہے تو کوئی ساز و سامان چھوڑ کر بھاگ رہا ہے۔ اور پھر جنرل صاحب کا ایک تاریخی جملہ یاد آتا ہے جس میں ان کا کہنا تھا کہ ایک دن ISI امریکہ کو امریکہ کی مدد سے شکست دے گی۔ دوستو، یاد رکھیے گا کہ طالبان نے ہتھیار نہیں اٹھائے بلکہ انہوں نے صرف پیش قدمی کی، اور وہ جہاں جاتے تھے سب کچھ سرنڈر ہو جاتا اور کوئی ان کے سامنے نہیں ٹھہر سکا۔ یہی وہ باتیں ہیں جو کہ جنرل حمید گل کیا کرتے تھے اور لوگ سمجھتے تھے کہ وہ مذاق کر رہے ہیں۔ وہ جنہیں امریکہ کی طاقت اور فوجی صلاحیت پر بہت اعتبار ہوا کرتا تھا، وہ سب طالبان کے آنے سے بھاگ چکے ہیں۔ معزز ناظرین، ان کے علاوہ پاکستان کے مشہور نامہ نگار نے بھی افغانستان کی صورتحال سے متعلق ایک پیشگوئی کر رکھی تھی جو کہ اب پوری ہو گئی ہے۔ انہوں نے آج سے کئی سال پہلے ہی بتایا تھا کہ امریکہ کو افغانستان میں عبرتناک شکست ہوگی اور وہاں طالبان حکومت بنائیں گے، جبکہ امریکہ ذلت و رسوائی کے ساتھ یہاں سے بھاگ جائے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری دنیا میں اسلام کا بول بالا فرمائے اور ہمیں اسلامی احکامات پر سختی سے عمل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گردنواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔